سچ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ فار دی فرسٹ ٹائم یعنی علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، چند ایک علماء پہلے ائمہ میں سے ایسے ہوئے جن کے بعض ایشوز پر جمہور ائمہ علماء کے ساتھ بعض ایشوز کی تفسیر پر اختلاف ہوئے، مگر کوئی اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر نہیں تھا. تو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی تقسیم رہی. آج سے تقریباً 250 سال قبل 250-300 سال قبل عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نامی ایک شخص ہوئے. انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کو شیخ، یعنی سعودی عرب میں لفظ شیخ، یہ شیخ الاسلام، یہ شیخ سے تعبیر کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک تحریک موومنٹ شروع کی جس کو تاریخ میں وہابی موومنٹ کہتے ہیں. وہابی کا لفظ عبد الوہاب ان کے نام سے یعنی موسوم ہوا تھا. تو اس وقت عثمانی ترکوں کی حکومت تھی پوری دنیا اسلام پر، آٹمین امپائر تھی. تو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا. ہم عرب کے اس خطے کو، حجاز کو اور نجد کو، الریاض کا علاقہ یہ نجد کا صوبہ تھا اور حرمین شریفین والا حجاز، یہ دو صوبے تھے، کہ ہم اس کو کیپچر کریں، عثمانی ترکوں کی حکومت ختم کریں. یہ ان کا پولیٹیکل موڈس آپرینڈی تھا. اور ریلیجس یہ تھا کہ یہ اتنے سخت گیر آدمی تھے اعتقاداً محمد بن عبد الوہاب نجدی کہ یہ پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک کہتے تھے. یعنی تاریخ اسلام میں یہ پہلا شخص پیدا ہوا ایک جس نے امت مسلمہ کو ایٹ لارج کافر مشرک بنانے کے کام کا آغاز کیا. اس سے پہلے اگر اختلافات بھی علمی علماء ائمہ کے درمیان ہوتے تھے تو کسی طبقے کو یا کسی کو کافر مشرک بالعموم اور جہنمی نہیں بنایا جاتا تھا، ٹالرنس تھی. انہوں نے بڑی ہارڈ لائنر ہوئے اور انہوں نے یعنی یہ کہا کہ جو توسل وسیلہ کرتے ہیں وہ بھی مشرک اور کافر ہیں، جو شفاعت حضور کی مانتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں، جو استمداد یعنی ظاہری استعانت کرتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں، حتیٰ کہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں. اور معاذ اللہ یہ بت ہے، صنم اکبر ہے، اس مزار کو بھی گرا دینا چاہیے، حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کو. اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی حرام ہے، اس میں نماز قصر بھی نہیں ہوگی چونکہ حرام سفر ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ایکسٹریم پر چلے گئے، بڑے ایکسٹریم پر. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب التوحید. اس میں توحید اور شرک کا ایک بڑا انتہا پسندانہ نقطہ نظر دیا، اور وہ عقائد اور وہ معمولات جو امت مسلمہ میں کثرت کے ساتھ صدیوں سے چلے آ رہے تھے، پائے جاتے تھے، ان کی کثرت کو انہوں نے شرک اور بدعت میں، حرام اور جہنم اور کفر شرک کی زد میں ڈال دیا. اور آج آ کے گنے چنے وہ چند لوگ بھی ان کے کرائیٹیرین کے مطابق ان کے ترازو پر مسلمان رہ گئے جو ان کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے. باقی مور اور لیس پوری امت کافر بن گئی تھی. یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا اس کے اوپر آپ تفصیل پڑھیں تو مولانا حسین احمد مدنی ایک عالم ہو گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، ان کی ایک کتاب ہے شہاب الثاقب. شہاب ثاقب انہوں نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحوں میں یہ جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. اس سے بھی زائد کچھ لکھا ہے میں نے ابھی حیاءً اور اخلاقاً وہ کچھ نہیں بیان کیا جو انہوں نے بھی لکھا ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے تو یہاں تک کی کیا ہے کہ یہ پھر جو لوگ تھے وہابی موومنٹ کے، یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بڑی گستاخانہ طریقے سے کلام کرتے. وہ کہتے تھے یہ مر چکے ہیں اور مٹی میں مل گئے اور اب اس قبر میں کچھ نہیں ہے اور اتنے اب بے نفع ہو گئے ہیں معاذ اللہ. یہ انہوں نے لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی نے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہمارے ہاتھ میں، اس سے تو کچھ نہ کچھ نفع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ کتے کو یا جانور کو بھگا دیتے ہیں، اب فوت ہو جانے کے بعد حضور سے ہمیں اتنا نفع بھی معاذ اللہ نہیں پہنچ سکتا. استغفر اللہ العظیم. یعنی میں نے چند نمونے عرض کی، اس انتہا تک یہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف پوری امت مسلمہ کی جو بھاری اکثریت تھی وہ صاف ظاہر ہے جو ہر ایک کو کافر مشرک بنایا اور واجب القتل بنایا تو مخالف ہو گئے. یہ ایک موومنٹ چلی. اس موومنٹ کو دراصل برطانیہ نے الٹیمیٹلی برطانوی سامراج نے اور بعد میں چل کے امریکنز نے اور مغربی طاقتوں نے اس کو سپورٹ کیا، صرف اس لیے کہ اس موومنٹ کے کامیاب ہونے سے اگر عرب سے عثمانی آٹمین امپائر ختم ہو جاتی ہے، یعنی عثمانی ترکوں کی اسلامی حکومت ختم ہوتی ہے، تو یہ ایک موو ہو جائے گی، ایک اسلام کی بہت بڑی عالمگیر سلطنت کو توڑ پھوڑ کرنے کا ایک آغاز ہو جائے گا. پھر ہم باقی علاقوں میں بھی توڑ پھوڑ شروع کرائیں گے، تحریکیں اٹھیں گی بغاوت کی. انہوں نے سپورٹ کیا. اور ہمفرے نام کے ایک انگریز ہیں،
وہ ہسٹورین ہیں، انہوں نے پورا سروے کیا ہے اور اب ان کی سٹیٹمنٹس اور انٹرویوز کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں. میں برطانیہ سے ان کی پوری کتاب بھی ہے اتنی بڑی، میرے پاس ہے وہ ذاتی، اور کتاب ان کے انٹرویوز بھی چھپے ہوئے. انہوں نے بہت مفصل سارے راز کھولے ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ نے داڑھی رکھوا کر اپنے انگریزوں کو اس فوج میں شامل کیا، بھیجا جو عثمانی ترکوں کے خلاف وہابی موومنٹ کی فوج بن کے لڑی. سکھوں کو ہندوستان سے بھجوایا، کئی مسلمان فوجیوں کو یہاں سے بھجوایا، چونکہ اس وقت برطانیہ کی پوری سلطنت تھی آل اوور دی ورلڈ، اور وہاں سے بھیجا اور وہ لوگ مارے گئے. مرنے کے بعد جب ان کے کپڑے اتارے دفن کے لیے تو پتا چلا کہ غیر مسلم تھے، تو وہ لڑتے رہے. تو خیر انہوں نے کیپچر کیا. جب مکہ اور مدینہ یہ دو علاقے آئے تو عثمانی ترکوں نے جوابی کاروائی نہ کی. حرمین شریفین کی ادب کے لیے کہ خون نہ بہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکم دے دیا تھا کہ میرے دفاع میں مدینہ کی زمین پر خون نہ بہے. یہ بڑے اہل سنت، راسخ العقیدہ، ادب اور محبت والے لوگ تھے عثمان آٹمن امپائر. آج تک بھی ترکی اس طرح چلے آ رہے ہیں. ان کے اندر یعنی ادروائز سیکولر ہو گئے، دین سے دور کر دیے گئے، مگر یہ جو ایک جز تھا یہ ان کا برقرار رہا. انہوں نے جوابی کاروائی نہیں کی اور ہتھیار اٹھائے بغیر مکہ اور مدینہ پر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ دونوں شہر چھوڑ کے واپس ترک چلے گئے. انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، وہابی موومنٹ کے علماء نے، وہ تو پھر بعد میں فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد جو وہابی موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، فتویٰ دے دیا تھا کہ مکہ مدینہ پر حملہ کرنا جائز ہے، یہ جہاد ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے، یہ جہاد ہے، اور یہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا جائز ہے اور ان کے مال کو لوٹ لینا جائز ہے، یہ مال غنیمت ہے. یہ بھی کتابوں میں درج ہے. جب اس شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب یہاں شرک ہو رہا ہے پوری زمین پر، اس وقت تک یہ واقعہ اس موجودہ صدی کے جنگ عظیم اول سے پہلے کا ہے. 1918 20 وغیرہ 24 22 تک یہ ہوتا رہا ہے. تو اس وقت مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں میلاد النبی کے جلوس بھی نکلتے تھے، صدیوں سے نکلتے رہے. اس موجودہ صدی 1916 17 18 20 22 تک 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس مکہ معظمہ نکلتے تھے. مکہ معظمہ کا جو آفیشل نیوز پیپر نکلتا تھا، چھپتا تھا، اس کے ریکارڈز ہیں، اس کے اندر سپلیمنٹ نکلتے تھے. خانہ کعبہ کے حرم سے 12 ربیع الاول کی رات میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا، اور وہ حضور کے مولد شریف کا جو مکان جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس مکان تک جلوس جاتا تھا. تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی امام اور قاضی اور گورنر مکہ کے جلوس کی قیادت کرتے تھے. مشل بردار جلوس نکلتا تھا، اور ایک عظیم الشان پھر وہاں صلاۃ و سلام کی محفل، خطابات ہوتے، پھر مکہ معظمہ کے حرم میں آ کر مقام ابراہیم کے سامنے محفل میلاد ہوتی. یعنی یہ ماحول تھا. انہوں نے سارا کچھ بند کرا کے کیپچر کر لیا. اب یہ جو موومنٹ تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، اس موومنٹ کے آگے دو چینل بن گئے، ایک پولیٹیکل، ایک ریلیجس. پولیٹیکل چینل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ اس کی وارث بنی، اس کو کہتے ہیں آل سعود. دراصل سعود نامی ایک شخص محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار تھے جنہوں نے اس قتل و غارت کے کام کا آغاز کیا. تو پولیٹیکل پاور انہوں نے کیپچر کر لی اور ان کا ایک معاہدہ ہوا. اور جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھے، ان کی جو شاگرد اور مولوی لوگ تھے، ملا لوگ، انہوں نے آل شیخ بن گئے. ان کے ملا وہاں بڑے عالم کو کہا جاتا، بڑے عالم کو عرب ملک میں. تو مولوی لوگ ان کے دینی مذہبی رہنما آل شیخ کہلائے اور پولیٹیکل لوگ ان کے آل سعود. اور یہ معاہدہ چلا آ رہا ہے. اب یہ جو ہوتے ہیں وہاں متوع اور مذہب کے ڈیل کو ڈیل کرنے والے، یہ آل شیخ ہیں، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ آل سعود کا آپس میں کمپیکٹ چلا رہا ہے. یہ وہابی موومنٹ جب اٹھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے زمانے میں، تو اس موومنٹ کا اثر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ایک عالم گزرے دہلی میں. یہ شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے یا نواسے تھے غالباً. یہ اس زمانے حج پر گئے، سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی. یہ شاہ اسماعیل دہلوی خود بھی حنفی تھے اس وقت تک. واپس آئے تو وہابی موومنٹ سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں سے متاثر ہوئے. انہوں نے آ کے برے صغیر میں پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ان اختلافی مسائل پر کتاب لکھی. یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے متاثر ہو کے اپنے خیالات اور عقائد نظریات کو بدل لیا اور تقویت الایمان کے نام سے کتاب لکھی. اور پھر اس کے بعد کچھ رسالہ لکھا. تو یہ پھر یہاں یہ خیالات جو سعودی عرب سے آئے، تو سعودی تو نام بعد میں پڑ گیا نا گورنمنٹ آنے کے بعد، پہلے صرف عرب تھا، یہ پھر یہاں زور پکڑنے لگ گئے.
اب زور پکڑنے کے بعد دو چیزیں آ گئیں. ایک رجحان ڈیولپ ہوا کہ کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جس کو آپ اہل حدیث اب کہتے ہیں یا بر صغیر پاک و ہند میں ان کے لیے لفظ وہابی بھی استعمال کرتے ہیں, عرب میں ان کو سلفی کہتے ہیں. یعنی تین نام چلتے ہیں ورلڈ وائڈ, اہل الحدیث, عرب میں سلفیہ بھی اس کو کہتے ہیں, اور یہاں کامن مین لفظ وہابی کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ تین ٹرمز ہیں. وہ ایک مکتب فکر, اس کا بیسس تو ایک یہ ہوا فقہی لحاظ سے, یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید جائز نہیں. یعنی حنفی, شافعی, مالکی نہیں, آپ براہ راست قرآن و سنت سے اور قرآن و حدیث سے استنباط کریں اور خود عمل کریں. اور تقلید شخصی جو ہے کسی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی جائز نہیں. ایک تو بیسک ریفرنس ان کا فقہی باب میں یہ بن گیا. اب یہ ایک مغالطہ ہے, میں کلیئر عرض کر دوں کہ وہ جو ہمارے یہاں اہل حدیث ہیں, ہمارے بھائی, یہ طبقہ مسلمانوں کا جو رفع یدین کرتا اور ہاتھ یہاں باندھتا ہے, یہ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی اس طرح کرتے ہیں. وہ سعودی عرب والے حنبلی ہیں فقہی طور پر, وہ اہل حدیث نہیں ہیں. فقہی اعتبار سے وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں, وہ مقلد ہیں. تو یہ سلفی یا اہل حدیث طبقہ یہ غیر مقلد, یعنی یہ تقلید نہیں کرتے. اب رفع یدین کرنا تو شافعی بھی کرتے ہیں, حنبلی بھی کرتے ہیں, مالکی بھی کرتے ہیں, حتیٰ کہ جعفری بھی, شیعہ بھی کرتے ہیں. تو رفع یدین کرنا یا نہ کرنا اہل حدیث ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ ایک اہل حدیث ہونے کی بنیاد عدم تقلید پر ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں مانتے. ایک دوسرے جو عقائد میں نے بیان کیے, وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جن عقائد کو ڈیولپ کیا وہ عقائد اہل الحدیث میں پائے جاتے ہیں. مثلا وہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے. اور جو اب یہ طبقہ جیسے اہل سنت نکلا تھا, ایک فرقہ بن گیا, تو اہل الحدیث اسی اہل سنت والجماعت کے مین چینل سے بعض ایشوز پر اختلاف کر کے ایک الگ سکول آف تھاٹ بن گیا, ایک الگ سکول بن گیا. ایکچوئل سٹریم وہی اہل سنت والجماعت تھی, اس میں سے یہ یعنی الگ نکلا. اب فرق اس میں یہ کہ ایک تو حضور کو حیات نہیں مانتے, یعنی جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے. باقی جمیع اہل سنت والجماعت اور امت کا عقیدہ جس میں دیوبندی, بریلوی جو کہلاتے ہیں, یہ سارے متفق ہیں اس پر کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے مانتے ہیں. یہ نہیں مانتے. ایک معراج پر ان کا فرق ہے کہ یہ معراج کو خواب کا معراج مانتے ہیں کہ خواب میں ہوا. جسمانی معراج حضور کا جانا یہ نہیں مانتے. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق ہے. چوتھا پھر جو میں نے عرض کیا نا, یہ توسل وسیلہ کرنا حضور کا, یا صلاۃ والسلام کے لیے یا حرف ندا کو کہنا, یا استغاثہ یا استمداد ظاہری معنی میں بھی کرنا, یا شفاعت کو ذرا زیادہ وسیع معنی میں لینا. تو ان چیزوں کے اوپر ان کے اختلافات ہیں اور بعض اور چیزیں ہیں.